الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوست و ساتھیو، محرم الحرام کا مہینہ اپنی پوری انوارات اور برکات اور سکنات کے ساتھ ہمارے درمیان سے چل رہا ہے اور چند دنوں کے بعد یہ مہینہ ہم سے نکل جائے گا. اس کے بعد سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوگا. دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہر چیز پر حاوی ہے. یعنی ہر چیز پر اللہ کی قدرت اور طاقت ہی چلتی ہے. اللہ کی طاقت اور قدرت کے بغیر ہوا تو کیا، درخت کا ایک پتا اپنی جگہ سے اللہ کی طاقت اور حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز خود اپنے آپ میں بننے اور بنانے کی طاقت نہیں رکھتی تو وہ دوسروں کی محتاج ہو جاتی ہے.
درخت اللہ کے حکم سے اگتے ہیں، اللہ کی طاقت سے ہوا اور پھل دیتے ہیں۔ بعض درختوں سے ہوا نکلتی ہے اور بعض درختوں سے پھل بھی اور ہوا بھی دونوں نکلتے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت ہے نا؟ چھوٹی طاقت ہے یا بڑی طاقت ہے؟ ایک ہی درخت سے آم بھی ہم کھا رہے ہیں اور اس کے پتوں کی تازی ہوا بھی ہم لے رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، صحت بنا رہے ہیں، اسی درخت کی ہوا بھی لے رہے ہیں، صحت بنا رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں اللہ کی طاقت اور قدرت سے ہمیں مل رہی ہیں۔ اور جب درخت سوکھ جاتا ہے، کوئی کام کے لائق نہ رہے، تو اس درخت سے ہم لکڑیاں بناتے ہیں جو چولہے میں جلائیں، کھانا پکائے، اور درخت کافی اچھا ہے تو اس کے ذریعے سے دوسری چیزیں استعمال کے بناتے ہیں، جیسے دروازے بناتے ہیں، دریچے بناتے ہیں، دیگر اور چیزیں بناتے ہیں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ دن نکل رہا ہے، رات ڈوب رہی ہے، رات نکل رہی ہے، دن ڈوب رہا ہے، سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، پھر راتوں رات پھر مشرق طرف آ رہا ہے۔ جب صبح طلوع آفتاب کا وقت آتا ہے تو وہ سورج ڈوبا مغرب میں لیکن نکل رہا مشرق سے۔ میں نے بار بار کہا ہے، یہ کون لے کے چلتا ہے؟ سورج کو کون لے کے چلتا ہے؟ کس کی طاقت سے چلتا ہے؟ کس کے اشارے اور کس کے حکم سے سورج چلتا ہے؟ یہ سوچنا، پوری دنیا کی جنات انسان مل کر اس پر تدبر کرنا، فکر کرنا، غور کرنا۔ اللہ نے جو دماغ دیا ہے، دماغ میں جو عقل سلیم اللہ نے دی ہے، اچھا سوچنے کی، اچھا سمجھنے کی جو استطاعت، جو طاقت اللہ نے دی ہے، اس کو سوچ کر اس رب کے اوپر ایمان لا کر اس رب کی بندگی، اس رب کی اطاعت، اس رب کی فرما برداری پر زندگی گزارنا، یہ حق ہے ہمارا۔ رب بڑا ہے، رب کی طاقت بڑی ہے، رب کی ربوبیت کو اختیار کرنا یہ انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ہم رب کو نہ مان رہے ہیں، نہ رب کی طاقت کو مان رہے ہیں، رب کی بندگی نہ رب کی فرما برداری، تو ایسے لوگ بڑے خسارے اور بڑے نقصان میں ہوں گے۔ تو دوستو بزرگو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہو، سفر المظفر کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، ربیع الثانی کا مہینہ ہو، رجب کا ہو، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، جتنے بھی مہینے ہیں یہ سب اللہ کی طاقت، اللہ کے اشارے سے بنتے ہیں۔ مہینہ دنوں سے بنتا ہے، دن ہفتوں سے بنتے ہیں، اور ایک دن گھنٹوں سے بنتا ہے، گھنٹے منٹوں سے بنتے ہیں، منٹ لمحات سیکنڈوں سے بنتے ہیں، اور یہ لمحات، یہ منٹیں، یہ دن، یہ ساری چیزیں کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ آج تو گھڑیال ہے، کیلنڈر ہر دیوار پر لٹکتا ہے، کیلنڈر کی طرف دیکھ لیے، تاریخ مقرر کر لی کہ بھائی آج کی یہ تاریخ ہے، فلاں مہینے کی یہ تاریخ کو یہ ہوگا۔ ٹائم دیکھ لیے بھائی دن کے 10 بج چکے ہیں، ٹائم دیکھ لیے بھائی رات کے 8 بج چکے ہیں۔ آج تو گھڑیال ہے، کیلنڈر ہے، پہلے کیسے پتہ چلتا تھا؟ اور یہ جو وقت اور تاریخ بنی ہی شمسی اور قمر سے، چاند اور سورج کے گردشوں سے ہی یہ تاریخیں، یہ دن، یہ رات بنتی ہیں۔ بہرحال میں اس مسئلے کے اندر جانا نہیں چاہتا۔ تو دن اللہ کی طاقت سے نکلتا ہے، رات چھپ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، رات نکلتی ہے اپنے اندھیرے کے اندر دن کے اجالے کو چھپا دیتی ہے، غائب کر دیتی ہے، ڈبو دیتی ہے، غروب کر دیتی ہے۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ کون چلا رہا ہے؟
طاقت کس کی ہے؟ کون تو بھی اوپر بیٹھ کے رسی، دو رستے پکڑے کو بیٹھی کیا، ایک رسی کو چھوڑے تو رات نکل گئی، دوسری رسی کو کھینچے تو دن نکل گیا، پھر دوسری رسی چھوڑو تو دن نکلا، تیسری رسی چھوڑو تو رات ڈوب گئی۔ کوئی بیٹھ کر کام کر رہا اوپر؟ دیکھیں آپ لوگ، دنیا اتنی ترقی کر رہی، سائنس اتنا ترقی کر لیا، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے، سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز آپ میپ میں ڈالو، آپ کا ایڈریس مار کر گوگل میپ میں مارو، آپ کے پوری ہری بھری زمین دکھائے گا، آپ کے راستے دکھائے گا، آپ کا مکان کس جگہ پر ہے وہ نشان رکھ کے بتائے گا، آپ کس جگہ پر بیٹھ کے کر رہے یہ بھی آپ کو بتائے گا، بتائے گا نہیں بتائے گا؟ ٹرین کا ایپ آپ چلائیں گے، آن لائن ٹرین کی جو ہے چلتی گاڑی کہاں چل رہی ہے، اس وقت کون سے اسٹیشن میں پہنچی، کہاں کتنے دیر رک رہی ہے، اس کا سفر کتنے گھنٹوں کے بعد اس منزل پر آئے گی، کہاں کس جنگل و بیابان میں وہ سفر کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہو رہے نہیں ہو رہے؟ پھر اتنی ساری چیزوں کی ترقی ہو چکی ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، تو پھر دن کا نکلنا رات کا چھپنا، رات کا نکلنا دن کا چھپنا، یہ بھی ایک ایپ بنا لیتے سائنسدان مل کر، پورے سائنٹسٹ مل کر، یہ بھی ایک ایپ پلے اسٹور پہ جو ہے اپلوڈ کر دیتے کہ دن کا نکلنا رات کا نکلنا کہاں سے ہو رہا، کتنے منٹ میں کیسا ہو رہا، کہاں سے رستی نکل رہی، کہاں سے ڈوب رہی، کون چھوڑ رہا کدھر، یہ بھی ایک ایپ نکالنے ہوتے تو اچھا ہوتا، تب پتا چلتا کہ بھئی سائنس بہت بڑی ہے۔ لیکن سائنس سوچتے سوچتے سست ہو گئی، فیل ہو گئی۔ ارے فیل ہونا بھی چاہیے، خدا کی طاقت کے سامنے سائنس بھی کام نہیں آتی، انجینئر بھی کام نہیں آتے، پروفیسر بھی، کوئی نیو ٹیکنالوجی، اولڈ ٹیکنالوجی کوئی کام نہیں آتی۔ جہاں پر ساری طاقتیں ختم ہوتی ہیں وہاں خدا کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ جس کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس حقیقی رب کی تعریف کرنے کے لیے ہی اللہ نے روزانہ 5 وقت نمازوں میں بلاتا ہے کہ میرے بندے آؤ، میرے بندیوں مصلی بچھاؤ اپنے گھروں میں، نیت باندھو نماز کی اور اللہ اکبر کہو۔ سب سے پہلی تعریف کسی کی ہو تو وہ میری ہو۔ کیا تعریف؟ سبحانک اللہم، سبحان، پاک ہے وہ ذات اللہ کی، وَبِحَمْدِكَ، اور تعریف حمد اسی کی بیان کرتے ہیں، اور حمد کے لائق تعریف کے لائق بھی وہی ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اس کا نام بڑی برکتوں والا ہے، اس کے نام کے اندر بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے، بڑی جو ہے اندر اپنے برکتیں رکھے ہوئے ہیں۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تعریف یہاں سے شروع۔ پھر اس کے بعد شیطان مردود کی پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم شیطان مردود، ملعون، خبیث، رذیل سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں شیطان سے پناہ دے دے۔ پھر اس کے بعد اللہ کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اب شروع کر بندے میرے سے بات کر، الحمدللہ رب العالمین، تعریف شروع ہوگی۔ نماز شروع تو اللہ کی طاقت کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، نماز میں آئے اللہ کی پاکی بیان، حمد تعریف اللہ کی۔ اس کے بعد نماز شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین سے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جناتوں کا ایک عالم، اس کا بھی رب اللہ، انسانوں کا ایک عالم، اس کا بھی رب اللہ، چڑیوں کا ایک عالم، اس کا بھی رب اللہ، سانپوں کا ایک عالم، اس کا بھی رب اللہ، کووں کا ایک عالم، اس کا بھی رب اللہ، چیلوں کا ایک عالم، اس کا بھی رب اللہ، جانوروں کا، کتوں کا، گدھوں کا، گھوڑوں کا، شیروں کا، چیتوں کا، باغوں کا، ہرنیوں کا، مرغیوں کا، چوزوں کا، ہر مخلوق کا الگ الگ عالم ہے۔ پتھروں کا ایک عالم الگ ہے، درختوں کا ایک عالم الگ ہے، زمین کا ایک عالم الگ ہے، آسمانوں کے عالم الگ ہیں، ہوا و خلا
کے اندر عالم الگ ہے، زمین پر زمین کے اندر عالم الگ ہے، سمندر میں عالم، یہ سارے عالموں کا رب کون ہے؟ بولو زور سے۔ اللہ۔ اتنا آہستہ سے کام نہیں چلے گا، بولو کون رب ہے؟ اللہ۔ اللہ ہے نا؟ یقینی ہے یا ڈاؤٹ ہے؟ ارے یقین سے بولو، ہے یا ڈاؤٹ ہے؟ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، یقین ہی یہی ہے کہ اللہ ہی رب ہے۔ تو رب اللہ ہے تو تعریف بھی اللہ کی ہوگی، عبادت بھی اللہ کی ہوگی، اطاعت بھی اللہ کی ہوگی، فرما برداری بھی اللہ کی ہوگی۔ بولو ہوگی نا؟ کیا ہوگی؟ بولو زور سے بولو۔ عبادت بھی اللہ کی ہوگی، اطاعت بھی اللہ کی ہوگی، فرما برداری بھی اللہ ہی کی ہوگی۔ ہونا چاہیے یا نہیں؟ بولو ہونا چاہیے۔ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بولو نہیں، اتنا آہستہ سے کام نہیں چلتا، تھوڑا زور سے۔ آپ زور سے بولے تو ہمیں ہمت آتی، اور اللہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے آج اتنی تعریف میری کر رہے ہیں۔ جاؤ میرے بھاگرہ پیٹ میں رہنے والے تمام بندوں بندیوں پر، سب کے اوپر میری رحمت میری برکت نازل ہوگی، کیونکہ میرے بندے میری تعریف اپنے دل کی جذبات سے، شوق سے، پوری جو ہے قوت بازو لگا کر میری تعریف کر رہے ہیں۔ مجھے اس سے زیادہ زمین پر کسی کو پسند نہیں کرتا۔ ہونا نہیں ہونا؟ ہونا۔ تو اب سنیے گا، اصل میٹر پر آتا ہوں۔ اللہ کتنے ہیں؟ زور سے بولو۔ اللہ ایک ہے، رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، قدوس اللہ ہے، مؤمن اللہ ہے، مہیمن اللہ ہے، کارساز اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، سب اللہ ہی ہے۔ زمین میں اللہ کا حکم، سمندروں میں اللہ کا حکم، آسمان میں آسمانوں کے اندر اللہ کا حکم، ہوا و خلا و فضا میں اللہ کا حکم چلتا ہے۔ تو جب اتنی جگہ اللہ کا حکم چلتا ہے، اتنا بڑا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے اندر چمک دمک کی شعاعیں لے کر جب طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر روشنی آ جاتی ہے، اور وہ سورج کس کے حکم سے نکل رہا ہے؟ اللہ نکل رہا نا؟ نہیں، اللہ آج مجھے بخار ہے بول کر سورج کب تو بھی بولا، اللہ آج ذرا مجھے گڑبڑی چل رہی ہے میں نہیں نکل سکتا بولا، اللہ مجھے آج ذرا دوسرے پروگرام میں جانا ہے، میرے خاص لوگ ہیں ادھر مجھے روشنی پہنچانا ہے، آج میں نہیں نکل سکتا بولا۔ تاریخ میں ہے قیامت کی صبح تک ہوگا، نہ ہوا ہے نہ قیامت کی صبح تک ہوگا۔ کیوں؟ سورج اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے سامنے اپنی خواہش کو ظاہر نہیں کرتا۔ حکم ہوا اللہ کا نکل تو نکلے گا، نہیں آج نہیں نکلنا، ابر آلود رہنا ہے تو چھپ کے رہے، بارش برسنا ہے۔ کیوں؟ سورج نکلے گا، سورج کی شعاعیں نکلیں گی، بارش کے خطرات کو، ذرات کو وہ چوزے گا، سکھا دے گا۔ لیکن جب سورج کے اندر یہ کچھ کمال کی سوچ پیدا ہو گئی کہ میرے اندر یہ بھی طاقت ہے کہ میں برسنے والے برسات کو سکھا بھی سکتا ہوں، بہنے والے پانی کو سکھا بھی سکتا ہوں، بھیگے ہوئے کپڑوں کو سکھا بھی سکتا ہوں، تو اللہ نے اس کے اوپر بھی ایک اور حکم جاری کر دیا، نہ تیری طاقت چھوٹی ہے، تو بھی نکل۔ کیا بولے؟ تو بھی نکل، برسات بھی برسے گی، موسلا دھار برسات برسے گی، شعاعیں تیری زبردست پاور کے ساتھ نکلے گی، ادھر سے دھوپ ادھر سے برسات، برسات گیلی کر دے گی اور تو بھی کچھ کر نہ پائے گا۔ کیوں؟ برسات کے ذرات پر میرا حکم، تیری شعاعوں پر بھی میرا حکم، تم دونوں میرے حکم سے چلتے ہیں۔ اور جو برسات کا پانی زمین پر گر کے بہتا ہے وہ بھی اللہ سے پوچھتا ہے کہ مالک بتا میں زمین کے کس سطح پر جاؤں، کیا لوگ اناج اگاتے ہیں اس طرف جاؤں، پہاڑی پتھریلی علاقے کی طرف جاؤں، یعنی اسی جو ہے زمین پر اندر جا کے
مکانات کو اندر سے کھوکھلا کر دوں، عمارات کو کھوکھلا کر دوں، اندر سے جو ہے بھوسا بنا کر سارے زمین کو اندر دھسا دوں، تیرا حکم ہوگا مولا، تو جس طرف ہمیں اشارہ کرے گا ہم اس طرف جائیں گے، وہ کام کریں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا زمین کی طرف جا، اس طرف جس طرف لوگ اناج ڈالتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، وہاں گیا تو ہمارے لیے فائدہ۔ خدا کا حکم ہوا بہ کر پتھریلی زمین کی طرف چلا جا، ہمارے لیے فائدہ۔ خدا کا حکم ہوا کہ نہ یہی کا یہی پانی جم گڑا بن جا، لوگوں کو تکلیف پہنچا جو میرے نافرمان ہیں، تو ہم کیا کر سکتے؟ حکومت کیا کر سکتی؟ کر سکتی کچھ؟ بھئی ایک بڑے دنیا کا ایک بہت بڑا آدمی مثال لے لیں گے، پوری دنیا کی طاقت اس کے پاس ہے، مال متاع دولت پیسہ شہرت طاقت بات زبان ہر جگہ دبدبا ہے، وہ اوپر سے اڑ کے آ رہا ہے پلین میں، ایسے بندوبست کے ساتھ آ رہا ہے کہ اب وہ یہ سوچے گا کہ میرے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، کیوں؟ پوری دنیا موسٹ ویلکم مجھے کر رہی ہے، میرے استقبال میں ہے۔ لیکن خدا کا فیصلہ کچھ الگ ہوا، ابر آلود چھا گیا، اوپر کچھ گڑبڑ ہو گئی، لڑکتی لڑکتی زمین پر گری کہ ایسا گری کہ اس کے ذرات بھی اس کو نصیب نہیں ہوئی۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ نہیں ہوتا؟ ہوا ہے کہ ہوا ہے؟ ہوا ہے۔ تو ذرات بھی نصیب نہیں ہوتے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تیری طاقت کے پروں کو جو میں نے اڑان کا موقع دیا وہ میری طاقت سے اڑ رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھ کہ تیری طاقت ہے، بلکہ یوں کہے کہ یہ میرا اللہ کی طاقت ہے، یہ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کی طاقت کو چھوڑ کر کہاں تک جاؤ گے؟ تو پھر اللہ کی طاقت کو چھوڑ کر کدھر بھی نہیں جا سکتے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں تک جا سکتے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں تک جا سکتے ہو؟ بتاؤ کتنے دور جا سکتے ہو؟ فرعون اللہ کی نافرمانی میں اترا، انا ربکم الاعلی کہا کہ میں ہی خدا ہوں، سب مجھے خدا مانے، لوگ خدا مانے، انسان خدا مانے، مرد بھی عورت بھی بچے بھی بوڑھے بھی، یہاں تک کہ وہ کم بخت لعین اور شیطان سے بھی گیا گزرا۔ فرعون کون؟ شیطان سے بھی گیا گزرا۔ شیطان تو ایک ہاتھ نیچے ہے فرعون سے، لیکن شیطان سے بھی اونچا۔ کیوں؟ شیطان ایک مرتبہ فرعون سو رہا تھا اندر اپنے دولت گدھے کے اندر، اپنی جنت بنایا تھا نا، آرام سے مست اپنے عورتوں کے خوبصورت عورتوں کے چنگل میں آ کر بہترین عیش و آرام کے ساتھ مست کی نیند سو رہا ہے، دروازے بند کھڑکیاں بند ساری چیزیں بند۔ کیوں؟ ڈر تھا، ایک طرف سے دعویٰ تھا خدا ہونے کا، ایک طرف سے ڈر بھی تھا کہ کوئی پیچھے سے آ کے وار نہ کرے، وارے خدا، دعویٰ ہے خدا کا، ڈر ہے بندوں کا، کوئی آ کر پیچھے سے مار دے، دروازے بند کھڑکیاں بند سب بند، سو رہا ہے۔ اتفاق سے شیطان کمبخت لعین نے دروازے پر آ گیا، آ کر دروازہ دستک دی، اندر آواز آئی، کہا کہ کون؟ کہا کہ صاحب بادشاہ پناہ جہاں ذرا دروازہ کھولو۔ آواز آئی کہ کون آیا ہو باہر؟ بادشاہ پناہ جہاں تھوڑا دروازہ تو کھولو۔ نہیں نا، جب تک تم تمہارا نام ایڈریس میل پتہ کچھ بھی نہیں بتاؤ گے دروازہ نہیں کھلنے کا۔ اس شیطان باہر سے جواب دیا، صاحب تھوڑا سا کھڑکی کے ایک سوراخ کی جگہ جتنی جو ہے آپ کھڑکی کو کھول دو، میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ کہا کہ نہیں، اس کو ڈر تھا کہ وہ سوراخ میں سے کوئی ایسا آئٹم بم نہ پھینک دے جو میری جو ہے آخری زندگی کا آج وقت آ چکا ہو۔ نہیں، جب تک تو نہیں بتائے گا جب تک ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، کھڑکی بھی نہیں کھولیں گے۔ باہر سے اس شیطان نے کہا، بے وقوف گدھے، تجھے باہر تیرے دروازے پر کون کھڑا ہے یہ پتا نہیں، پھر کہتا کہ میں خدا ہوں۔ خدا تو وہ ہے جو علم غیب رکھتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہے، غائب کو جانتا ہے، حاضر کو جانتا ہے،
دور کی چیزوں کو جانتا ہے، قریب کی چیزوں کو جانتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر کی حرکت کو، حال کو بھی اللہ سمجھ سکتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے. تو کیا خدا ہے تیری خدائی پر لعنت ہو کہ میں نہیں مانتا تیری خدائی کو کہ تجھے بتا دی کہ تیرے دروازے پر کون دستک دے رہا ہے. فرعون شرمندہ ہوا. تو فرعون اتنی انانیت کے اندر تھا لیکن اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا، یہاں تک کہ اس نے صرف لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھے خدا کہو، لیکن جو موسیٰ کو اللہ نے بھیجا کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارے بھائی اشدد بھی ہارون اخی، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج، میں تیری رب کی ربوبیت کو فرعون کے سامنے جا کر بیان کروں گا. رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، شرح کر دے، صدر کر دے، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کو لکنت سے بچا، میں جا کر فرعون کے سامنے تیری ربوبیت، ایک اللہ ہونے کی دعوت دوں گا. جب موسیٰ ایک اللہ ہونے کی دعوت لے کر آئے کہ لا الہ الا اللہ، تو جب موسیٰ اللہ کی دعوت لے کے گئے تو الٹا اس نے دعوت دیا کہ موسیٰ خبردار، تم جس خدا کی دعوت لے کر آئے ہو یہاں اس کی نہیں چلتی، یہاں تو تم بھی مجھے خدا ماننا پڑے گا، کہو میں خدا ہوں. موسیٰ کب کہیں گے؟ کہیں گے کہ جان تو جائے گی، مٹ تو جائیں گے، کٹ تو جائیں گے، لیکن تجھے کبھی ہم خدا بولیں گے بھی نہیں، تسلیم بھی نہیں کریں گے، بلکہ ہم ایک اللہ کی ربوبیت کی طاقت کا اندازہ تجھے دکھانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. لیکن اس کی زندگی میں ہدایت مقدر نہیں تھی، اس نے نافرمانی کی، اتنی نافرمانی کی، اللہ نے ڈھیل دیا، اتنی ڈھیل دی، اللہ کی اس ڈھیل کو اس نے غلط مطلب لے کر کہا کہ دیکھو میں بڑا ہوں، نہ مجھے سر میں درد ہے، نہ مجھے پیر میں درد ہے، نہ مجھے بخار ہے، نہ مجھے کچھ بھی نہیں. اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی، یہاں تک کہ اس نے یہ دعویٰ کیا خدا ہونے کا. کیا فرمایا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جو لوگ میرے ذکر سے نسو کرتے ہیں، بھول اختیار کرتے ہیں، میری طاقت کو بھول جاتے ہیں، میری ربوبیت کا انکار کرنے لگتے ہیں، میرے خدا ہونے کا انکار کرنے لگتے ہیں، ان کو میں ڈھیل دیتا ہوں، جاؤ اور کرو، جو کرنا ہے وہ کرو. تب یہ حد سے زیادہ بڑھنے لگتے ہیں، اللہ کی اس ڈھیل کو غلط معنی سمجھ کر اور ناچنے لگتے ہیں، اور کودنے لگتے ہیں، اور ابھرنے لگتے ہیں، اور لوگوں کو گناہ کی طرف ابھالتے ہیں، اور لوگوں کو خدا کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہٹا کر معصیت، برائی اور بے حیائی کی طرف لے کے آتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں حتی اذا فریحوا، یہاں تک کہ وہ لوگ بغلے اٹھا کر ناچنے لگتے ہیں. دیکھو ہم کامیاب ہو گئے، دیکھو ہم کامیاب ہو گئے، دیکھو ہماری جیت ہوئی ہے، ہمارے پاس لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس حکومت کی طاقت زیادہ ہے، جس کے بل بوتے پر ہم نے جیت لیا، ہم نے جو ہے اپنی کامیابی حاصل کر لی. بغلے اٹھا کر ناچنے لگیں گے. تب اللہ کی پکڑ آتی ہے، تب تک اللہ کی پکڑ نہیں آتی. تب اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے؟ حتی اخذناہم بغتۃ، کہ میں ایسی پکڑ ان کے اوپر لاتا ہوں جیسے کہ مرغی کے بچے کو چیل اپنے پنجوں کے اندر دبوچ کر اٹھا کر لے جاتی ہے. مرغی چیختی رہ جاتی ہے، چلاتی رہ جاتی ہے، لیکن بچانے کی طاقت مرغی کے پاس نہیں، وہ تو لے کر پنجے میں دبوچ کر چلے گئی. مرغی کا چوزا کتنا رہتا ہے، اس کی طاقت کتنی، چیل کے پیروں کے اندر کتنی مضبوطی رہتی ہے، معلوم آپ کو، وہ مضبوطی کے ساتھ اس کے پنجے میں لیتی ہے. اخذناہم بغتۃ، تب ہم ان کو ایسا پکڑیں گے، ہماری لوکل لینگویج میں کہیں گے چٹی کا دودھ یاد آتا ماریا. تو بولتے نہیں دیکھ زیادہ لگا لینے کو میرے سے، میری طاقت کا اندازہ نہیں تیرے کو، ایسا مار دوں
پھر تیرا بچپنا یاد آنا. یہ اللہ فرما رہے اخذناہم بغتہ. تب تو وہ چیزیں یاد کر کے روئے گا, تڑپے گا, منائے گا. اے موسیٰ تیرے رب پر میں ایمان لاتا ہوں. کیا کرنا تیرا ایمان؟ اب پیر ڈوب گئے, کمر ڈوب گئی, گلا ڈوبا, سینہ ڈوبا, تب تک کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب تک تو ڈوبنے لگا تب خدا یاد آیا, اس سے پہلے خدا یاد نہیں آیا. اب تیرا خدا کا یاد کرنا, خدا پر ایمان لانا بیکار ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ تو خدا کی اطاعت کرو, خدا کی نافرمانی نہ کرو, نبی کی شریعت پر چلو, نبی کی شریعت کے خلاف نہ چلو. محرم کا مہینہ ہے, عبادت خدا کی کرو. اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے علی اصغر 1.5-2 سال کا بچہ کربلا کے میدان میں جب پیاس سے لڑ رہا تھا, تڑپ رہا تھا, عورت ماں صاحب نے کہا کہ دیکھو اس قافلے کے اندر ابن زیادہ کی جو لشکر ہے ہزاروں کی تعداد میں دریائے فرات کے پاس جو ہے کھڑا ہے. ادھر 100 کی تعداد, کم تعداد ہے مسلمانوں کی, ادھر ہزاروں کی تعداد ہے کفار و مشرکین و منافقین. مسلمان بھی تھے اس کے اندر منافق جو دھوکہ پالیسی کرنے والے, زبان پر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, دل میں اسلام و مسلمان اور صحابہ سے بغض, عناد, دشمنی رکھنے والے, انہی کو منافق کہتے ہیں. کافر سے اتنا بڑا نقصان اسلام کو نہیں پہنچا, مشرک سے اسلام کو اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ منافق سے اسلام کو جتنا نقصان پہنچا ہے. کہا کہ جاؤ, اس لشکر میں کچھ اولاد والی عورتیں بھی ہیں, چھوٹے گود لیتے بچے بھی جو ہے بلک رہے ہیں, اس بچے کو لے جا کر ان کے لشکر کے سامنے رکھ کر 1-2 گھونٹ پانی کی جو ہے ان کے سامنے حاجت رکھو تاکہ وہ اولاد والے ترس کھا کر بچے کو پانی دے. سنے کان کھول کر علی اصغر کو لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی جا کر جو ہے اس لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں دشمنی تمہاری میرے ساتھ ہے, تم مجھے مارو, تم مجھے کاٹو, منظور ہے, معصوم بچہ ہے, میری گود میں ہے, زبان باہر نکل رہی ہے, حلق کانٹا بن چکا ہے سوکھ کر, پانی کا 1 گھونٹ دے دو, میرے بچے کی جو ہے پیاس بجھ جائے گی, تمہارا میرا بدلہ ہے, تم ہم وار کریں لڑیں, لیکن بچہ معصوم ہے, دے دو 1 گھونٹ پانی. اس میں سے ادھر سے ایک بدبخت, ایک کمبخت نے کہا کہ حسین اچھا تم اپنے بچے کے حلق بھگانا چاہتے ہو, گیلا کرنا چاہتے ہو, تر کرنا چاہتے ہو, حلق سوکھ گئی ہے اور زبان باہر نکل چکی ہے, لے اب ہم پانی پلاتے ہیں. ایک تیر ادھر سے لگایا, نشانہ ایسا سازا, نشانہ ایسا بنایا کہ گلے کے اندر وہ تیر آ کر علی اصغر کے گلے سے نکل کر امام حسین کے بازو میں لگی. تڑپتا تڑپتا وہ علی اصغر امام حسین کے بازو میں زخم کھا کر پانی کی پیاس تو نہ بجھی لیکن خون سے رنگین ہوا, خون سے لبد ہوا, 1 ہی سیکنڈ میں جان چلی گئی. اس طرح کا معاملہ کیا. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. کفر اور منافق اور مسلمانوں میں نبی کے نواسے کے درمیان میں بہت گھمسان سے لڑی ہوئی. لوگ ادھر سے ادھر مارے گئے, لٹ کے پیٹ گئے. اس کے بعد ایک بدبخت کم بخت, سنیے یہ بات میں کس لیے بتا رہا ہوں, یہ بات مزے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں, سننے میں مزہ, بولنے میں مزہ آنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں. حضرت امام حسین جب جو ہے ایک کنارے پر ہوئے, اپنے بچے کی جو ہے اس لاش کو لے کر اللہ کے دربار میں کچھ منت و سماجت کر رہے تھے. بدبخت سمر جس کا نام تھا اس نے آ کر ایک مکہ سینے پر مارا. مارتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی زمین پر گرنے کے بعد کم وقت میرے نبی کے نواسے امام حسین کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گیا. یہ 2 گھٹنے نے امام حسین کے سینے پر ٹیک دیا. سنے کان کھول کر مسلمانوں, اگرچہ واقعی میں سچی مسلمانیت تمہارے اندر ہے, سچا ایمان تمہارے اندر ہے, کان کھول کے سنو. یہ کان دھوکے کے کان ہے, دل و دماغ کے کان کھول کے سنو. آج یہ فیصلہ کر کے اٹھو, پکے مسلمان بنو گے, منافقوں کا ساتھ نہ دو گے, منافقوں کا عمل نہ کرو گے. امام حسین کے سینے پر 2 گھٹنے رکھ کر بیٹھا اور تلوار اٹھائی. حسین اب تیری خیر نہیں ہے, تو بچ نہیں سکتا, اب تیری موت
میرے ہاتھ میں ہے۔ سمر یہ کہنے لگا، امام حسین مسکرا کر یوں اپنے الفاظ کہے کہ سمر بتا آج کا دن کیا ہے؟ کہا کہ تجھے دن سے کیا مطلب، تجھے رات سے کیا مطلب؟ جب موت تیرے سامنے منڈلا رہی ہے، تیرے سامنے موت آ کر کھڑی ہے، تو تجھے دن اور رات سے کیا مطلب؟ لوگوں کو اشارہ کیا کہ لوگوں آج دن کیا ہے، حالانکہ پتا ہے، لیکن امت کو ایک سبق دینا مقصد ہے، امت میں ایک سبق ملتا ہے اس کے اندر۔ یہ امت کے لیے حسین نے اپنی جان دے دی، دین کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، کلمے کی بلندی کے لیے، اپنے لاڈلے نانا چہیتے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا۔ کہا کہ حسین آج دن تو جمعہ کا ہے۔ تو امام حسین کا دل خوش ہوا، سمر سے کہا کہ دیکھ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، آج جمعہ کا دن ہے، میرے نانا کی پوری امت جمعہ کی نماز ادا کرنے چلی ہے اور میں یہاں پر لیٹا ہوں، مجھے 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھنے کے مہلت دے دے۔ کہتے 2 رکعت نماز جمعہ کی ادا کرنے دے دے، وقت دے دے، مہلت دے دے۔ کیوں؟ میرے نانا کی پوری امت جمعہ کی نماز ادا کر رہی ہے، مجھے بھی تو مہلت دے دے۔ کس لیے مانگا مہلت؟ یزید کے ہاتھ میں بیعت کروں گا، چھوڑ دے مجھے، اس کے لیے مہلت نہیں مانگی، میں تمہاری بات مان جاؤں گا، چھوڑ دو مجھے۔ نہ دنیا کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ خلافت کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ مال و متاع کی ہوس و ہرس کے لیے مہلت مانگی، بلکہ حضرت امام حسین نے مہلت مانگی تو 2 رکعت نماز جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور نبی نے فرمایا میری یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے، اور الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کی معراج یعنی مومن خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا سے بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ مومن نماز میں کھڑا ہو جائے، خدا سے بات بھی ہو جائے گی، خدا کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ نبی نے فرمایا نماز تم ایسے پڑھو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ یہ استطاعت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، کم از کم اتنا سمجھو کہ میرا خدا مجھے بولو دیکھ رہا ہے۔ تو خدا ہم کو دیکھ رہا، ہم خدا کو دیکھ رہے، خدا ہم سے بات کر رہا، ہم کر رہے، سوال کا جواب ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ مومن کی معراج نماز ہے یا نہیں؟ نبی نے معراج پہ جا کر خدا کو دیکھ کر بات کر کے تحفہ لے کر آیا، اور مومن کی معراج کو نماز میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین اس 2 رکعت نماز کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں، مجھے میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ادا کرنے دو۔ سمر ہٹ گیا، جا تیرا تو آج ہمارے ہاتھ میں مرنا یقینی ہے، جا نماز پڑھ کے آ۔ دیکھیے کیا حالت ہے، ہم سننا بڑا آسان ہے، کربلا کے میدان کو یاد کرو، گئے حضرت حسین 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، کم پانی تھا، کم وادی میں وضو بنایا، اور یہاں تک کتابوں میں بات لکھا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا، لیکن دشمنان اسلام ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، خدا کی عبادت ایک طرف تھی، دشمنان اسلام سے ڈرے نہیں، خدا کی عبادت چھوڑے نہیں، وہاں پر خدا کی عبادت میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سمر سے بھی بڑا اللہ، یزید سے بھی بڑا اللہ، زیادہ سے بھی بڑا اللہ، سب سے بڑا اللہ، پوری دنیا کی طاقت سے بڑا اللہ اکبر کہہ کر رکوع کیا، سجدہ کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے ہی ختم ہوئی، اب حضرت حسین اپنے وعدے کے مطابق اٹھ کر لڑنا ہے، نیام سے تلوار نکالنا ہے، لیکن دشمن کب موقع دے گا؟ جیسے ایک سلام سے دوسرے سلام کی طرف چلے، برسانے لگے، برسنے لگے، تلواریں بھی چلی، اور یہاں تک کہ حضرت حسین کی گردن جسم سے جدا کر دی۔ کیا پیغام ملا ہم کو حضرت حسین کی شہادت سے؟
سینے پر سمر بیٹھا ہے، تلوار ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ امام حسین کیا کہا؟ بیوی کو دیکھ کر آؤں گا، بچوں کو دیکھ کر آؤں گا، علی اصغر کی حالت دیکھ کر آؤں گا، علی اکبر کی حالت دیکھ کر آؤں گا، زینب کی حالت دیکھ کے آؤں گا۔ کیا دیکھ کر آؤں گا؟ یہ کچھ نہیں کہا کہ 2 رکعت نماز کا مجھے ٹائم دے دو۔ آج میرے دوستو، جب حضرت حسین کی گردن جسم سے جدا ہوئی تو حضرت حسین کی اس گردن میں ایک نیزہ چبو کر ایک بدبخت لعن، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اٹھا کر کہا دیکھیے یہاں پر حسین کی گردن کہاں ہے؟ اونچائی پر ہے۔ حسین کی گردن جسم سے جدا ہو کر بھی کہہ رہی ہے کہ وہ کمبختو، میں شہید بھی ہوا ہوں تو میری گردن اونچی ہے۔ دشمن اونچا کر رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کب نیچے ہوگا، کب ختم ہوگا؟ اب تو یہاں کربلا کے بعد اور دین زندہ ہو گیا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، اب جب جسم سے گردن جدا ہو گئی تو پورے وہاں کے لوگ، سنیے، روافض جس کو کہتے ہیں، شیعہ جس کو کہتے ہیں، یہ لوگ ناچنے لگے، کودنے لگے، طبلہ مارنے لگے۔ اس وقت ڈھول باجا نہیں تھا۔ کان کھول کے سن لو میرے اللہ کے بندو، کہاں کی حالت میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا منہ دکھاؤ گے نبی کو جا کر؟ نبی کے نوازوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں پر تاریخ بڑا معلوم ہوگی۔ جیسے ہی حسین کی گردن جسم سے جدا ہوئی، دشمن خوشی سے ناچنے لگے، ڈانس کرنے لگے، عیاشی کرنے لگے، شراب پینے لگے اور طبلہ بجا کر کہنے لگے اب تو حسین مر گیا، اب اسلام بھی مر جائے گا۔ وہ رسم، وہ رواج آج تک امت مسلمہ کے جاہلوں میں، امت مسلمہ کے ان پڑھوں میں قائم ہے۔ محرم کے مہینے میں 1 کھن، 2 کھن، 3 کھن، 4 کھن، سب کھن بول کر اپنی جہنم کی کھنکھناہٹ کو تم لوگ دستک دے رہے ہو۔ خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، برا نہ سمجھیے اس خطیب کو، برا نہ سمجھیے اس امام کو۔ تمہارا بھلا چاہتا ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے، تمہارے لیے خیر چاہتا ہے، تمہارے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ تیرے بندے جہالت کے کاموں میں حضرت حسین کی شہادت پر آج بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ جو آج ڈھول تاشے کر رہے ہیں گھوڑوں کو لا کر، میں یہاں کی بات نہیں کرتا، میں پوری انڈیا کی بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں پر یہ کام ہوتا ہے سب کو کہہ رہا ہوں یہ جہالت ہے، یہ حضرت حسین کے شہادت پر خوشی منانا ہے۔ ارے تمہارے گھر میں تمہارا بیٹا مر گیا، چیلنج ہے، تم ایک ڈھول مار کے بتاؤ، بتائیں گے؟ ارے بولو۔ میں 6 سال پہلے 2018 میں ایک آدمی کو کھڑا کر کے پوچھا تھا کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو جائے اور تمہارے ابا کے انتقال پر ہر برسی کے دن تم ڈھول منگائیں گے، نچوائیں گے، ہجڑوں کو بلا کر نچوائیں گے، ناچنے والے زانیوں کو بلا کر تم نچواؤ گے، یہ تمہاری باپ کی محبت ہوگی یا دشمنی ہوگی؟ صحیح صحیح بولو۔ دشمنی بنی۔ باپ کے مرنے پر ڈھول باجا مارنا خوشی ہے یا عداوت ہے؟ بولو۔ کوئی مارے گا؟ باپ مر کے مرا ہے، تم باہر ڈانس ڈالتے ہو، اچھا طریقہ ہے یا برا طریقہ ہے؟ میں بول رہا ہوں کہ بولو لوگو، دل سے بولو۔ خون کے آنسو آ رہے ہیں، دل مچل رہا ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن مجبور ہوں میں اس قوم کے لیے۔ تم کچھ بھی برا مان لو، ہمارا کہنا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اے نبی جی، تمہارے ساتھ ایک حق کے ساتھ کتاب دے کر بھیجی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو ہدایت پر آؤ گے وہ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ، جو لوگ اس سے روگردانی کریں گے، اس راستے سے ہٹیں گے، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نبی جی تمہارا کام بتانا ہے، بتا دیے۔ اب
مانو یا نہ مانو ان کا کام ہے، لیکن میری عذاب، میری پکڑ تو سب پر آئے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کرنے کے خلاف ہیں، خدا کی قسم ہم محرم کرنے کے خلاف نہیں، بلکہ ہمارے پاس حدیثیں ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا یوم عاشوراء کا روزہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آؤ 1 سال کے گناہ معاف کروا لو ایک عاشورے کا روزہ رکھ کر۔ نبی نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں تو 1 سال یعنی 9 ذی الحجہ ہے، 9 محرم اور 10 محرم یہ 2 ملا کر رکھوں گا، یعنی تو 10 اور 11 یہ 2 روزے رکھوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے چنگل سے نجات ہوئی، اس جو ہے شریعت پر یہود موسیٰ کی نجات پر روزہ رکھتے تھے محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ نبی نے فرمایا یہودیوں سے پوچھا کہ اے لوگوں تم لوگ روزہ اس دن محرم کی 10ویں تاریخ کو کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ آج ہمارے نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی نجات ہوئی فرعون سے، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر سب سے زیادہ حق ہمارا ہے، ہم موسیٰ کو نبی بھی مانتے ہیں، ہم موسیٰ کو اللہ کا بندہ بھی مانتے ہیں، ہماری محبت موسیٰ سے اور زیادہ ہے، تو ہم یہودیوں کے خلاف کام کریں گے۔ تم 1 روزہ رکھتے ہو، آئندہ میں 1 روزہ اور بڑھا لوں گا۔ دیکھیے یہاں پر بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی روک رہے ہیں۔ وہ 1 روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم 1 روزہ یا تو اگلے 1 روزہ یا تو پچھلے 9 یا 11 کا لگائیں گے۔ تب اتنی مشابہت اختیار کرنے سے یہودیوں کی اللہ کے نبی بچا رہے ہیں، تو یہ رسم و رواج، یہ پنجے بٹھانا، یہ بچوں کے سامنے جا کر منت مانگنا، شکر رکھنا، دودھ رکھنا، سماجت پوری مانگنا، اولاد مانگنا، نظر و نیاز کرنا، کب یہ نبی کا طریقہ ہوگا مجھے بتائیے۔ حسین نے نماز نہیں چھوڑا، تم حسین کے نام پر پنجے کر رہے ہو، لیکن نماز اللہ اکبر اللہ اکبر، چھوڑو پنجے بڑے نہیں اللہ بڑا ہے، گھوڑا بڑا نہیں اللہ بڑا ہے، ڈھول بڑا نہیں اللہ بڑا ہے، ڈانس بڑا نہیں اللہ بڑا ہے، وہ سب گندگی ہے، یہ سب خدا پاک ہے۔ آؤ خدا کی پاکی کی طرف، آؤ خدا کی پاکی کی طرف، آؤ عبادت کی طرف، تمہارا دل پاک، تمہارا دماغ پاک، تم بھی پاک ہو جاؤ گے۔ لیکن کتنے لوگ نماز کو آ رہے ہیں، آ رہے کیا بولو؟ میں غصے سے نہیں بول رہا ہوں، تڑپ ہوتی ہے، تڑپ۔ باپ مر کے گھر میں ہے، جنازہ اٹھ گیا، خبر میں گیا، ڈھول مار رہے ہیں تو ہم اس کو محبت سے بولتے نا بھائی ڈھول مارنے کو بھائی بول کے، اے تیرے کو کیا حق ہے میرے باپ کے مرنے پر ڈھول بجاتا؟ غصہ کرتے نہیں کرتے بولو۔ میں انسان کو برا نہیں بولتا، جو لوگ کر رہے ہیں خدا کی قسم میرا اللہ مجھے بہتر جانتا ہے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو کبھی برا نہیں بولتا، ان کو کبھی برا نہیں سمجھتا، ان کی برائی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میں اپنے دل میں نہیں لاتا۔ میں برا سمجھتا ہوں تو اس عمل کو برا سمجھتا ہوں، اس حرکت کو برا سمجھتا ہوں، میں نہیں خدا بھی برا سمجھتا ہے۔ اس لیے میں ایک رائے دیتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں، آج تک یہ کرے ہیں کریں، اس کو کم کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر یہ کرنا بول کے کس کو بھی خواہش نہیں ہے، مجھے سمجھ میں اس بات میرے دل میں کھٹکتی ہے، کسی کو بھی اتنا جذبہ نہیں ہے۔ کیا کہو یہ چھوڑے رہے تو ہمیں پھر دوسرے آ کے اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ اس کو کیا کرنا حکمت کے ساتھ، 1 سال ایک کام بند کرنا، دوسرے سال دوسرا کام بند کرنا، اس کو ہم صحیح نہج پر لے کو آنا۔ ہمارے گاؤں میں مسئلہ اٹھا تو میں بولا کہ محرم نہیں کرنا بول کے پوری فیٹ کرے، لیکن نہیں ہوا وہ پوری۔ اب آخر میں بولا کہ محرم کی جگہ پر میں بیٹھ جاؤں گا پنچوں کی جگہ پر۔ آؤ ہم کسی کو محرم کیا کرنا ہے، جو بھی آئیں گے ہم ان کو ایک تیلگو انگلش اردو میں پرچہ بنائیں گے، اللہ کی عبادت کا، نماز کا طریقہ، تحیات کا طریقہ، درود شریف کا طریقہ۔ آؤ یہ محرم ہے، یہ لو آؤ تم دعا کرنا ہے، آؤ مصلی بچھاؤ، یہاں پر اللہ سے دعا کرو، تمہاری پوری منت پوری ہوگی۔ پنچوں کے سامنے دعا کرنے سے جہنم ملے گی، خدا کے سامنے دعا کرنے سے جنت ملے گی۔ بولو جنت جہنم، ذرا زور سے بولو جنت ملے گی نا۔ جنت ملنے کے لیے اب اتنی دیر بیٹھے ہیں، پھر تکلیف ہوئی آپ کو، اتنا وقت آپ دیے ہیں، حالانکہ اللہ میں کہتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اتنی دیر بیان بولنا بول کے کو سے جمعہ کو بھی سوچ کو نہیں آتا۔ 1:25 کو ختم کرنا بول کے
ہمارے سال بھی یاد دلاتے ہیں کیا مولانا آج 1:25 کو ختم کیا؟ ضرور 1:25 کو ختم کروں گا بولتا ہوں، لیکن کیا کرنا امت کی حالت کو دیکھ کر، اب جنت پہ جانا ہو تو کچھ تکلیف اٹھانا، کچھ وقت کی، کچھ کھانے کی، کچھ بھوک کی قربانی دینا پڑے گا نا۔ اب میں کہوں گا تو آپ کو شوگر کم ہوگی، ہم کو 320 ہے، اور کھلا بول رہا ہوں، میں زیادہ تمہیں زیادہ، ارے زور سے بولو، میں زیادہ کتنے ہے؟ مجھے کتنی بھوک لگنا، مجھے کتنی چکرا گر جانا میں، لیکن گرا تو گرا، جان گئی تو گئی۔ امت کو توحید کی بات بتاتے بتاتے گئے، جنت ملے گی اور یہ قوم بھی بھوکی پیاسی بیٹھ کر خدا اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتی سنتی مر بھی جائے، جان دے دے، یہیں سے جنت کے فرشتے اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کر آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہفتہ یوم شہادت ہے، کل کا ایک روزہ رہنا ہے اور اتوار کا ایک روزہ رہنا ہے۔ نہیں اب آج کا تو موقع چلے گیا، اب ہفتہ اتوار کا ہمارے پاس باقی ہے، نہیں کم از کم آخری درجہ آپ کو کوئی کمزوری ہے 2 نہیں رکھ سکتے، کم از کم ایک روزہ یوم شہادت کا رکھ لو اور امام حسین کے نام پر کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، ٹھنڈا پلاؤ، غریبوں کو جو ہے مدد کرو، بیوہوں کو مدد کرو، بیماروں کی عیادت کرو، کس کے نام پر؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ یہ ثواب تم کو بھی ملے گا اور حضرت حسین کو بھی ملے گا، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں امام حسین کے شہادت پر، یہ ڈھول تاسے جو بجا رہے ہیں یہ ان کے مرنے کی خوشی پر کر رہے ہیں، یہ غم پر نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں۔ اس لیے توبہ کرو، بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔